قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ان اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دے، اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے مسلمان، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر وہ اللہ ہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ اگر تجھے کوئی بلائی پہنچانا چاہے، خیر پہنچانا چاہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ معلوم ہوا کہ ساری مخلوق مل کر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی فائدہ اور بلائی پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ عام طور پہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے بندے کو اپنے حال پہ، اور ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق کو پکارا جاتا ہے، اور ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی بندوں کی ڈپٹیاں کوئی لگی ہوئی ہے، یا پیروں کی فقیروں کی ڈپٹیاں لگی ہوئی ہیں، یا نبیوں کی اور ولیوں کی ڈپٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اللہ ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور ان تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، اس پہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، قدر طویل حدیث ہے، میں کوشش کرتا ہوں مختصر سے گزار دوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، میری امت کے لوگ جب 15 طرح کی خصلتوں برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، حل بها البلاء، ان پہ مصیبتوں کے بلاؤں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اذا کان المغنم دولا، جب مالی غنیمت کو اپنا ذاتی سرمایہ اور ماں باپ کا مال سمجھ کر ہڑپ کر لیا جائے گا، اور مالی غنیمت یا حکومتی مال وہ جس میں ساری قوم کا حصہ ہے، اس کو کوئی فرد واحد اپنا ذاتی سرمایہ سمجھ کے ہڑپ کرنا شروع کر دے، یہ مراد ہے۔ والامانۃ مغنمہ، اور امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو اس کو مالی غنیمت سمجھ کر کے چڑھ کر جائے۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو تاوان اور چٹی سمجھا جائے، بوجھ سمجھا جائے، اور جس طرح ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنے سرمایہ کو چھپایا کرتے ہیں لوگ، اس طرح زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے مالوں کو چھپایا کریں گے، اور بہت ہی ناگواری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے جو ادا کرنے والے ہوں گے، الا ماشاء اللہ۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور ایک شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کو دھکے دے گا، وَبَرَّ صِدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے دوست کے ساتھ تو بڑی خیر خواہی اور نیکی کرے گا اور سینہ پھیلا کر اس کو ملے گا، وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے باپ کے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، بے وفائی کرے گا۔
وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو رذیل ترین کمینہ انسان ہوگا وہی سردار ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کو لوگ سلام کریں گے. معاشرے میں اتنی گراوٹ تنزلی آ جائے گی کہ بجائے اس کے ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، اس کے ہاتھ کو مروڑا جائے، اس کی گردن کو دبوچا جائے، اس کے بجائے ظالم کو سلام کیا جائے گا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس کے شر سے بچنے کے لیے. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لوگوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، دنیاوی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. وَشُرِبَ الْخَمْرُ، اور عام طور پہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے، نام بدل دیں گے، لیبل بدل دیں گے اور شراب پئیں گے. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم کا لباس مرد جو ہے عام طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے. وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے بجانے والیاں جو ہیں جس کو میراثی کہا جاتا ہے، آج اس کے نام بدل گئے ہیں، عربی میں مغنیہ کہا جاتا ہے. وہ میراثی گانے والیاں ان کو لوگ بہت اختیار کریں گے. والمعازف، اور گانے بجانے کے جو آلات ہوں گے ان کو بھی لوگ اختیار کریں گے. اور آج یہ عام ہے، اور جس کے پاس جناب علی جس گھر میں ٹی وی ہے اور جہاں موبائل ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ساری کی ساری پورے کیا گانا بجانا موسیقی کے آلات کیا اس کا پورا کارخانہ موجود ہے. بے شک تم تسلیم نہ کرو، وہ گھر ساری غلاظتوں سے بھرا ہوا اٹا ہوا ہے. وَاتُّخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، اور فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، پہلی امتوں کے جو بہترین لوگ تھے، بہترین زمانے کے بہترین لوگ تھے، بعد کے آنے والے لوگ جو بدترین زمانے کے بدترین لوگ ہوں گے وہ اگلے بہترین لوگوں پہ لعنت بھیجیں گے، ان کو برا کہیں گے. جو 1450 سال پہلے گزر چکے ہیں، آج 1450 سال بعد میں آنے والا بدترین زمانے کا بدترین انسان ان مقدس ہستیوں کو برا کہے گا، ان پہ لعنت بھیجے گا. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعنت بھیجیں گے. اور اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہر سال جب محرم شریف آتا ہے تو مخصوص طبقہ جو ہے ان نے گویا کہ یہ اپنا ہدف اور مقصد بنایا ہوا ہے کہ صحابہ کرام پہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دینی ہے، ان پہ کفر کے فتوے لگانے ہیں. اور ایک بد نصیب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شان میں گستاخی کی اور سریعام گستاخی کی، سب دنیا کو پتہ ہے. اس کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے فرار قرار دیا، باہر ملک بھیج دیا. پھر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی ہے. تو فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ اگلوں پہ لعنت کریں گے تو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر اس وقت تم جو ہے سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، او خسفن یا زمین میں دنس جانے کا انتظار کرو، او مسخن یا اپنی شکلوں کے مسخ اور ہو جانے اور بدل جانے کا انتظار کرو، او قذفن یا پتھروں کی بارش کا انتظار کرو. آج دیکھ لیں کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے، اور کچھ عرصے سے مسلسل ہم قدرتی آفات کی لپیٹ میں ہیں، اور کبھی زلزلہ ہے اور کبھی اولے ہیں اور کبھی طوفان ہے اور ابھی سیلاب ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹ چکی ہے اور ہم نے وہ سارے گناہ اور نافرمانیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے. اس کا حل صرف ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، استغفار کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع اور دعا کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو آیت کریمہ کا اہتمام کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آج ہم جو ہے بالخصوص اہل پاکستان دیکھ لیں کہ کس طرح ہم قدرتی آفات جو ہیں اس کی زد میں ہیں،
اور جناب علی لوگ جو ہے سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، اور ہر سال جب بارشوں کا موسم آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے حکمران کو مستقبل کے لیے مستقل لاہے عمل تیار کریں، منصوبہ بندی کریں، اس کے لیے انتظامات کریں، کوئی ڈیموں کا انتظام کریں۔ اب اس موسم میں ہم سیلاب میں ڈوبتے رہیں گے، اور جب خشکسالی ہوگی تو لوگ جو ہے تو خشکسالی کی وجہ سے تڑپتے رہیں گے، اور جناب علی ہمارے جانور پیاسے مریں گے، ہمارے باغات خشک ہو جائیں گے، ہماری کھیتیاں بنجر ہو جائیں گی، اور ہم جناب علی اس وقت چیختے ہیں دعا کرو بارش ہو جائے، اور جب بارشیں ہوتی تو ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ ہم سے ناراض ہے، دوسرا ہمارا جو ہے کوئی مستقل منصوبہ بندی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا